إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کاف آیت نمبر 15 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی پیچھے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایمان پر استقامت اور ایمان والوں کی جو صفت ہے، جو جنت میں جانے والوں کی صفت ہے، محسنین کی جو صفت ہے، اس کو بیان کرتے ہیں استقامت میں. اور اس سے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات اور ان کی باتوں کو بھی نقل کیا، بتایا ہمیں کہ کس طرح کی ان کے بودے جو ہیں وہ دلائل ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقی دلیل نہیں ہے، اور وہ محض حق کو جو ہے وہ نہ ماننا، تکبر کی وجہ سے اس کو نہیں ماننا چاہتے، تو وہ اس طرح سے اس کے اوپر جو ہیں وہ بہانے، ایک طرح سے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً دیکھیے آپ کہ استقامت اور ایمان اور احسان کے ذکر کے بعد ذکر آ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، اس کے خالق اور مالک ہونے کے تذکرے کے فوراً بعد، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حقوق اللہ کی بات کی، وہاں پھر حقوق العباد، اور حقوق العباد میں فوراً بعد جو سب سے پہلے ذکر آتا ہے وہ والدین کے حقوق کا آتا ہے. اس پر ہم بہت ساری بات کر چکے ہیں، مختصراً یہاں پھر ایک ریمائنڈر کے طور پر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. وصیت وہ نصیحت ہوتی ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. جو انسان بھی جس کو نصیحت کی وصیت کرتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب بھی اس کی جو وہ لاسٹ اس کی نصیحت ہوتی ہے کسی معاملے میں، تو وہ اگنور نہیں کی جا سکتی. بہت ہی ضروری پوائنٹ ٹو بی پونڈر. اب اس کے اوپر لازماً توجہ کریں، ایسی نصیحت کو وصیت کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکیداً جو بات کہی ہے، جو دیگر احکامات کے ساتھ جس چیز کی تاکید آئی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ بہت دفعہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں مختصراً اس کو دوبارہ. احسان کا روٹ ہے حاسینون. یہ حسن سے بھی ہے اور اسی سے حسن بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا احسان کہلاتا ہے. سیکنڈلی، خوبصورتی سے دینا احسان کہلاتا ہے. یعنی آپ کسی کو، والدین کے معاملے میں اگر بات ہو رہی ہے تو جہاں تک فرائض تک کی بات ہے تو ان فرائض کو بھی خوبصورت طریقے سے ادا کرنا. ٹھیک ہے. اب والدین کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے. تو ادب اور احترام میں خوبصورتی کیسے آتی ہے پھر؟ جب وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. دل سے ادب اور احترام، اس چیز کو ریئلائز کر کے کہ ہم کوئی ان کو
صرف اوپر اوپر سے نہیں ان کا احترام کرے، بلکہ وہ احترام محبت کے ساتھ دل سے ہوتا ہے، اور جس کا آپ دل سے احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، پھر آپ کبھی اس کے آگے شاؤٹ نہیں کر سکتے، کبھی اس کے آگے تیوری نہیں چڑھا سکتے، کبھی اس کے سامنے جو ہے وہ ایسے استہزائیہ ہنکارا نہیں بھر سکتے، کیونکہ یوزلی ہوتا کہ ہم والدین کا ادب کس طرح کرتے ہیں، ہم انہیں کچھ کہتے تو نہیں ہے، لیکن اپنے جسچرز کے ساتھ جو ہے ہم اپنی غصے اور اپنی جو ہماری ان کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ ایک اختلاف رائے ہے اس کا اظہار ضرور کر دیتے ہیں۔ تو حسن کیا ہے ادب اور احترام کا، کہ وہ بھی نہیں کرنا وہاں پر، اور پیار کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ، اور اس خوبصورتی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیسے بتایا کہ تم ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے بیٹھو، یعنی فزیکلی بھی والدین کے سامنے اکڑ کے بیٹھنا، ان کو سامنے روب دکھانا اپنا، یا شاؤٹ کرنا تو خیر بہت دور کی بات، اف بھی نہ کہو، اف بھی نہیں کہنا۔ اور اف کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی معمولی جس چیز کو انسان جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کراہیت ہوتی ہے اور معمولی سی چیز بھی پسند نہیں کرتا، اف بھی نہیں کہنا۔ یہ کلمہ اف جو ہے یہ سب سے کم ہے، اگر آپ کسی کی بات کو سن کے صرف ایسے کر کے کہ اف، یہ بھی نہیں کہنا۔ تو واقعی ہم لوگ والدین کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا ہے ہمارا؟ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے، جب ہم بچے ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے، جب ہم ٹین ایجر ہوتے ہیں اور پیرنٹس اپنی مڈ ایج میں ہوتے ہیں تب ایسا ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم اس قدر اس خوبصورتی کے ساتھ والدین کا ادب اور احترام کرتے ہیں؟ مختصراً بتائیے گا۔ کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، لیکن وہ احترام اس حد تک ہو کہ اس کے اندر ہڈن بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو کہ وہ ہمارے کسی بھی ایکشن سے چھلکے، یعنی اندر سے خوبصورتی کے ساتھ احترام کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہاں والدین کی ضروریات پوری کرنے کی بات ہوتی ہے، تو جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جس طرح بچپن میں بچے کو مانگنا نہیں پڑتا، بچے کو اپنی ضروریات بتانی نہیں پڑتی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، فرض کی حد تک آپ جو والدین آپ کو کہتے ہیں وہ آپ کریں گے، لیکن خوبصورتی کیا ہے کہ بغیر کہے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ جس طرح والدین نے بچپن میں ہماری ضروریات کا خیال رکھا، ہمیں نہیں کہنا پڑا کہ اب ہمیں یہ چیز چاہیے، اب ہماری اسکول کے لیے ایڈمیشن کا ٹائم ہو گیا ہے، اب لازماً ہمیں ایڈمیشن کرا دیں، اب ہمیں پڑھائیں، اب ہمیں وہ ہر چیز جو ہے، اب سردیاں آ گئیں، گرمیاں آ گئیں، ہمیں نہیں کبھی کہنا پڑا۔ بچپن میں جب ہمیں ان کو والدین ہمیں سنبھالا کرتے تھے تو ہمیں نہیں کہنا پڑا کہ ہمیں اب ماں 2 سویٹر پہنائے نیچے سے، یا اب ہمیں اتار دیں، وہ خود بخود ہر چیز کا خیال رکھتی رہی، خود بخود پیرنٹس ہر چیز ہمیں پرووائڈ کرتے رہے، جب تک ہم خود اپنے خیال رکھنے کے قابل نہیں ہو گئے۔ اور جب ہم اپنے خیال رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تب بھی پیرنٹس ہمیں ہمارے حال پہ، ایٹ لیسٹ مسلم پیرنٹس اور ایشیا میں ایٹ لیسٹ ابھی بھی یہ ہے کہ آپ 18 سال کے بچہ ہو یا 25 سال کا یا 38 سال کا یا 50 سال کا، ماں باپ اس کے لیے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ اس کی ہر ضرورت کا خود خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بغیر کہے والدین کا خیال رکھنا ہے، بغیر کہے ان کی سردی گرمی، ان کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اگر سن نہیں پا رہے، وہ اونچا سننا شروع کرتے، یوزلی بزرگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا اونچا سننا شروع کر دیتے، اس میں ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اگر انہیں چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے، نماز پڑھنے میں، ان کو کس طرح سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہے والدین کے ساتھ آپ ان کا دین تو نہیں دے سکتے، بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ وہ احساس جو انہوں نے آپ کا کیا ہوتا ہے اس عمر میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ اگر ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم نہ ڈالا ہو تو جس طرح کا وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جو بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ تو 2 دن سروائیو نہ کر سکے۔ کیسے ماں اس کو سنبھال کے رکھتی ہے، وہ باپ سنبھال کے رکھتا ہے، اگر باپ بھی سون کر دے بچے کو، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ڈالی ہیں، تو ان ریٹرن جب وہ اس فیز میں پہنچ جاتے ہیں، ارذل العمر کو پہنچ جاتے ہیں، ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح خوش دلی سے
اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں. اور اس سے پہلے بھی جب ہم چھوٹے ہوتے، یہ آپ کے بچوں کا حق ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ان کے پیرنٹس کا یعنی آپ کا ان کے اوپر کیا حق ہے، تاکہ وہ ایک بڑے اجر سے محروم نہ رہیں. اور یہاں خاص طور پر پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں کے حق کا ذکر کیا ہے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کو اس کی ماں نے اٹھایا تکلیف کے ساتھ اور اس کو تکلیف کے ساتھ جنم دیا. تو ماں کس طرح سے جب عورت ماں بنتی ہے تو کس طرح وہ اپنی ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنی آپ کو پورے کا پورا بدل دینا، اس کو کیا پسند تھا، وہ کس طرح سوتا، شادی مطلب بچے کی پیدائش سے پہلے یا ایون پریگنینسی سے پہلے کس طرح سوتی تھی، کس طرح جاگتی تھی، کیا کھانا پسند کرتی تھی، کس طرح کیا اس کی ایکٹیویٹیز تھیں. بہت ساری خواتین جو بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، بہت سارے کام کرتی، لیکن وہ پریگنینسی میں وہ اپنے پسندیدہ کام نہیں کر سکتی ہیں. وہ ان کو خیال رکھنا ہوتا ہے. مطلب صرف فزیکلی نہیں، ایموشنلی عورت جو ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے اور وہ بڑی خوشی سے بدلتی ہے. اس میں بہت ساری خواتین اگرچہ وہ خود اس کو نہیں کر رہی ہوتی بٹ ان کو ڈپریشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیمیکل چینجز کی وجہ سے، اور بڑی تکلیف دہ ان کی جذباتی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. ماں کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اتنا زیادہ نہیں رکھا، اور خاص طور پر یہاں تین چیزوں کا احسان اولاد کے اوپر رکھا گیا ہے. ایک اس کی پریگنینسی کا، پھر اس کی پیدائش کے عمل کا، اور پھر اس کے دودھ پلانے کا. اب دیکھیں کہ یہاں پر کہیں بچے کے ساتھ جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں عموماً اب لوگ ماں کے رتبے کو کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ڈائپرز آ گئے، اب تو یہ ہو گیا، اب تو اتنا آسان ہو گیا. تو یہ ان چیزوں میں کا احسان نہیں اللہ تعالیٰ نے بچے کے اوپر دلایا. کس چیز کا دلایا ہے؟ اس کی پیدائش کا. اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، باپ بھی نہیں کر سکتا، یہ ماں نہیں کرنا. تو اب جبکہ آپ میں سے بہت سارے اس وقت کلاس میں بہت سارے لوگ اس فیز میں سے گزرے ہیں، تو اب آپ اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں، اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ. اور آپ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو غصہ آتا ہے، وہ کسی بات پہ چڑچڑا پن محسوس کرتی ہیں، آپ کی بات کو سمجھتی نہیں، آپ ٹھیک بات سمجھا رہے ہیں انہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ماں کو بھی باپ کو بھی، تو آپ ان کو ایک سپیس دیں، آپ ان کو سمجھیں ان کی اس مشکل کو کہ وہ ایک ٹف ٹائم گزار کے اب یہاں تک پہنچے ہیں. اور جس طرح آپ کے اندر ہارمونل چینجز آئیں، آپ کے اندر جو ہے موڈ سوئنگز جیسے کل ہم بات کر رہے تھے ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہیں. جس طرح چھوٹے بچے کو بات سمجھانے میں آپ کو تھوڑا بچے کے لیول پہ جانا پڑتا ہے، اسی طرح بزرگوں سے بات کرنے اور ان کو سمجھانے میں بھی آپ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ آپ ایک 80 سال یا 90 سال کے انسان سے نہیں بات کریں. اس وقت اس کی ایج تو اتنی ہے لیکن اس کی سوچ اور اس کی پسند ناپسند، اور وہ ایک طرح سے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو پلٹ دیتے. سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہے نا، دوبارہ سے خلقت میں اس کو پلٹ دیتے ہیں. تو وہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچوں کی جیسی اس کی خواہشات ہو جاتی ہے، وہ بچوں کی طرح کی توجہ طلب کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ اگر آپ اس کو اگنور کرتے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اب بزرگ روئیں گے تو نہیں، لیکن وہ پھر اس لیک آف اٹینشن کو فیل کرتے ہوئے وہ کسی اور طریقے سے کوئی بات کر کے، کوئی طنز کر کے، کوئی اور اس طرح سے اس چیز کا اظہار کریں گے. تو اچھے بچے جو ہوتے ہیں، اچھے سمجھدار، اور خاص طور پر قرآن پڑھنے والے بیٹیاں اور بہویں، ٹھیک ہے، بیٹیاں اور بہویں. دیکھیں آپ کے ساس سسر بھی آپ کے پیرنٹس کے قائم مقام ہوتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں وہ، تو جتنا آپ ان کا خیال رکھیں گے، obviously آپ کے ہسبینڈ گھر میں کی دیگر ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. اگر فائنینشلی آپ کو انہوں نے ایک ذہنی طور پر آزاد کر رکھا ہے تو آپ پھر وہ ٹائم جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے اپنے ہسبینڈ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اجر مفت کا ہے آپ کا، کیونکہ اس پہ تو آپ کا دوہرا ہی احسان ہو جائے گا. آپ کو زیادہ آپ محسنین میں ایک سٹیپ اور فارورڈ چلے جائیں گے.
بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن پڑھنے اور سمجھنے والی بیٹیاں اور بہویں ہوتی ہیں انہیں ان کے بیہیویئر میں ڈیفینیٹلی ایک لازمی جو ہے وہ فرق ہونا چاہیے انڈرسٹینڈنگ میں، کیونکہ قرآن ہمیں حکمت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے کہاں پر کیا بات کیسے کرنی ہے، کس کے معاملے کو 2 سٹیپ آگے جا کے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، حکمت یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، اس کے تمام جو اس کی بات کے پہلو ہوتے ہیں اس کو اپنے سامنے رکھ کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اس میں سے بہترین احسان کے درجے کا جواب دیتے ہیں یا معاملہ کرتے ہیں. وَحَمْلُهُ اور حمل اس کا، وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرا 30 ماہ ہیں. اچھا، یہ جو ہے 2 سال دودھ پلانا، سورہ بقرہ سے ہمیں پتا چلا کہ بچے کو جو زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور یہاں پر 30 ماہ اس کو کہا گیا ہے. تو اس سے ایک فقہی بحث نکلتی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے. ٹھیک ہے، وہ کیا نکلتی ہے بحث؟ وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت ابن عباس نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس نے ان آیات سے استدلال کیا. تو حضرت عثمان نے جو فیصلہ دیا تھا، ایک عورت پر زنا کا مقدمہ قائم کیا تھا، تو اس کو پھر انہوں نے واپس لے لیا. ہوا یہ کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں ایک شخص نے قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور شادی کے 6 ماہ بعد ہی اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی. تو اس شخص نے حضرت عثمان کے سامنے لا کے یہ معاملہ پیش کیا. آپ نے اس عورت کو زانیہ قرار دے دیا اور رجم کا حکم دیا. تو حضرت علی نے جب یہ قصہ سنا تو فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے 6 ماہ بعد زندہ سلامت بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اس کی شادی سے پہلے کے زنا کا ثبوت ہے. تو اس پر جو ہے پھر حضرت علی نے قرآن مجید کی ان تینوں آیات کے ریفرنس کے ساتھ بتایا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. ٹھیک ہے، اور مطلب جو رضاعت کی مدت پوری کرنی چاہتے ہیں تو یہ پوری مدت جو ہے یہ 2 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں پلایا جا سکتا. اور اسی طرح سورہ لقمان میں فرمایا اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے، یعنی 2 سال جو ہے وہ دودھ چھڑانے کی مدت ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ رضاعت کی مدت کے بعد کیا کہا؟ وَحَمْلُهُ اس کا دودھ پلانا، اس کا حمل، وَفِصَالُهُ اور اس کے دودھ چھڑانا، 30 شہرا 30 ماہ میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 24 مہینے جو ہیں 2 سال وہ رضاعت کی مدت ہے، تو پیچھے حمل کی جو کم سے کم مدت بچتی ہے وہ 6 ماہ بچتی ہے. تو 6 ماہ میں اب اس وقت سائنٹیفکلی الٹرا ساؤنڈ مشینز تو نہیں تھیں کہ پتہ چل جاتا ہے. جیسے اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا اب یہ 2 ماہ کا حمل ہے، اب یہ 3 ماہ کا حمل ہے، اب یہ اتنا ہو گیا، اب یہ اتنا ہو گیا. تو اس وقت تو نہیں پتہ چلتا تھا. تو اسی لیے حضرت علی جو ہیں جب انہوں نے یہ سارے ان کو ریفرنسز دیے تو اس کے بعد پھر جو ہے حضرت عثمان نے وہ واپس لے لیا اپنا فیصلہ، اور اس بچے کو اسی شخص کی طرف منسوب کیا گیا جو اس عورت کا شوہر تھا. تو بات دراصل یہ ہے حضرت علی کے لیے اسی لیے جو ہے وہ امت کے سب سے زیادہ فقیہ ہونے کا جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا، یعنی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، سب سے بہترین جو ہیں وہ فقہی امور کو سمجھنے والے تھے. بہرحال آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ ماں کا جو حق ہے اس کو ہم سب بچپن سے چونکہ اس کو بہت زیادہ سارا پڑھتے آئے ہیں کہ کس طرح ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے اور باپ سے 3 درجے زیادہ ہے. تو اس لیے میں اس میں بہت زیادہ نہیں لے کے جا رہی، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں ماں کا حق زیادہ ہے وہاں باپ بھی جنت کا دروازہ ہے. ٹھیک ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ماں کا درجہ زیادہ ہے تو باپ کا کہیں سے کم ہے. ماں کے جو 3 درجے احسان کے لیے زیادہ مینشن کیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو باپ نہیں کرتا، باپ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ وہ 3 کام ہیں جو باپ کر ہی نہیں سکتا، نیچرلی نہیں کر سکتا. باقی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل باپ بھی بچوں کو اسی طرح سنبھال رہے ہوتے ہیں جیسے مائیں سنبھالتی ہیں، لیکن
یہ وہ کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا، تو اس چیز کا احسان بچے پر زیادہ رکھا گیا ہے۔ پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کم رکھے ہیں یا عورتوں کے نعوذ باللہ کوئی قدر کم رکھ دی ہے؟ عورتوں کو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں عورتیں ڈیزرو کرتی ہیں وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن ہی کی ہے، اور نہ ہی عورتیں درجات میں کہیں کم ہیں، نہ ہی اجر اور ثواب میں کہیں کم ہیں۔ یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچ گیا اشدہ اپنی جوانی کو، وہ بلغا اور وہ پہنچا 40 سنتا 40 سال کو۔ 40 سال کی عمر جو ہے یہ شعور کی بہترین حالت ہوتی ہے، یعنی جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد غلطی کی گنجائش، یعنی لا علمی، بے سمجھی، نہ سمجھی اور ایسی باتیں، یا یہ کہنا، یہ ایکسکیوز دینا کہ میں تو نا سمجھ ہوں، یعنی نا سمجھی کی عمر گزر جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر جو ہے عربوں میں خاص طور پر اس کو شعور کی عمر کہا جاتا تھا۔ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عموماً آپ دیکھیں کہ انبیاء کو جو نبوت دی گئی وہ بھی 40 سال کی عمر میں دی گئی، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو مینشن کیا۔ جب اگر انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ اپنے پورے شعور کو پہنچ جاتا ہے، وہ اس کی سب سے زیادہ جو اس کی انٹیلیجنس کی بہترین ایج ہوتی ہے، وہ بہترین فیصلے کر سکتا ہے، بہترین طور پر چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اس وقت وہ کیا دعا کرتا ہے؟ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مجھے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمت کا، التی، وہ جو انعمت علیہ، انعام کی تو نے مجھ پر، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، تو راضی ہو جائے جس سے، واصلح، اور اصلاح کر دے لی میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد میں، انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی تیری طرف، و انی من المسلمین، اور بے شک کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اس دعا کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور اس دعا کو یاد کیجئے، اور اپنی جو ہے روز کے آپ کے اذکار جو ہیں، اپنی تشہد کی جو دعائیں ہیں اس میں اس کو شامل کر لیں، کیونکہ ایک بہت جامع دعا ہے۔ اگر میں صرف اس دعا کو ڈسکس کرنے بیٹھوں گی تو ہماری آج کی ساری کلاس جو ہے وہ اسی کے اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ دعا ہم نے اس کو یاد کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اس کو ہم کسی ٹائم پر ڈیپلی ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ کتنی جامع دعا ہے۔ صرف اس کے اندر کچھ چیزیں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلی بات کہ بے شک انسان عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، حتیٰ کہ وہ اپنے شعور کی بہترین عمر کو پہنچ جائے، تب بھی وہ نیک اعمال کرنے کے لیے، بہترین عمل کرنے کے لیے اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی۔ آپ جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، آپ جتنی مرضی دفعہ تفاسیر ختم کر لیں، قرآن کی جتنی مرضی دفعہ آپ اس کی ڈیپ اسٹڈی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے مدد مانگنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے توفیق دیں۔ کس چیز کی توفیق دیں؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، سب سے پہلے اس چیز کی کہ میں شکر ادا کروں، کس کا؟ ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھے دی، اور ان میں سب سے بڑی نعمت والدین، دین، اسلام، سمجھ بوجھ، تفقہ فی الدین۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو میرے والدین پر کیا ہے، والدین کے اوپر کیا انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو اولاد دی، ان کو سمجھ بوجھ دی، اور اگر وہ مسلمان ہیں والدین تو اسلام کی نعمت ان کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی والدین کو کہ وہ اپنی اولاد کو اتنا اچھا پروان چڑھائیں کہ وہ پھر دعاؤں میں ان کو یاد بھی رکھیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور کس چیز کی توفیق دے کہ میں وہ نیک اعمال کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم صحیح وقت پر صحیح عمل کریں، ہم وہ نیکیاں کریں جو اللہ تعالیٰ کے پاس رجسٹر بھی ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی نیکی پہ راضی ہو جاتے ہیں جبکہ ہم ایک بڑی نیکی کر سکتے ہوتے، لیکن چونکہ توفیق نہیں ہوتی تو وہ ہم کر نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں، صحیح وہ عمل کریں
جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور پھر ہم ان کی حفاظت بھی کریں، ان کو ضائع نہ کریں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے. تو اولاد کے معاملے میں بھی اگر کوئی مسئلے ہیں، کوئی پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں کسی بھی قسم کے، تو بھی یہ دعا جو ہے اس میں انشاءاللہ کفایت کرے گی. اور پھر یہ کہ اپنی عاجزی اور اپنے گناہوں سے توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرنا. اور یہ کون کرتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ وہی جو اپنے رب کو پہچان سکتا ہو. تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا کی. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے بہترین اعمال جو انہوں نے کیے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے. فی اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے. یہ کون سے لوگ ہیں، کن کے ذکر ہو رہا ہے؟ پیچھے سے آئیے. محسنین، دین پر ایمان پر استقامت اختیار کرنے والے، حسن اخلاق پر استقامت اختیار کرنے والے، اور پھر ان میں سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال رکھنے والے، اس پر استقامت رکھنے والے. اب استقامت کے لفظ کو آپ ہر نیک عمل کے ساتھ ہی رکھیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ اخلاقیات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، وہیں پہ لے آئیں اس کو. استقامت، ہر اچھے کام کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہنا، ہر اچھے کام کے اوپر ثابت قدم رہنا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ والدین کی بات ہو رہی ہے، احسان کی، تو یہ وہ رشتے ہوتے ہیں، جیسے کل بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. تو یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ 24 گھنٹے کا ساتھ ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کے ساتھ ہمارا ایک خاص وقت گزرا ہوا ہوتا ہے. تو ان کے اوپر شکوے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان سے شکایتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. پھر ان کے ساتھ چونکہ ڈیلی بیسس پر آمنا سامنا ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان obviously ہر دو انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہو، اولاد ہو، بہن بھائی ہو، شوہر بیوی ہو، وہ لازماً ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. تو انسان کبھی بھی اپنے ریلیشنز کو بہت اچھے سے گزار نہیں سکتا جب تک کہ وہ پھر حسن اخلاق پر استقامت رکھنے والا نہ ہو، دوسرے کو سپیس دینے والا نہ ہو. اور پھر ان لوگوں کی جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، جن کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں. والدین دنیا میں ہوتے تب بھی والدین کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو اس چیز کے اوپر اچھے طریقے سے مائل کرنا کہ وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر کے جائیں دنیا سے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں. اور پھر جب وہ اگر دنیا میں نہیں ہے تب بھی ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کرنا، نیک اعمال اپنے والدین کی طرف سے بھی کرنا. یہاں پر کس ایک نیک عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ میں شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پہ کی اور جو میرے والدین پر کی. گویا والدین کی طرف سے نیک عمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اگر وہ دنیا میں ہے تب بھی آپ اپنے والدین کو مائل کر سکتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نیکیاں کرنے میں، اور پھر اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تب بھی آپ ان کی طرف سے نیکیاں کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگلی صفت ایسے لوگوں کی کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بھی فکر کرنے والے ہوتے ہیں. بات ہو رہی ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو بظاہر اس کے اندر جتنے بھی اولاد کے مسائل ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کی میرے لیے اصلاح کر دے، ان کی اخلاقی اصلاح کر دے، ان کے دین کی اصلاح کر دے، ان کی ایمان کی اصلاح کر دے، ان کی فزیکل اگر کوئی پرابلم ہے، اگر ان کے فائنینشیل کوئی پرابلم ہے، اگر ان کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ اولاد کا رویہ صحیح نہیں ہے، بد اخلاقی ہے ان کے اندر یا کوئی اور مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس میں اصلاح کر دے. بہت جامع دعا ہے یہ. اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہا کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، یہ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، محسن ہوتے ہیں، استقامت اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انسان ہے تو غلطیاں تو کرتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دعا کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ انی تبت الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ سے
کی طرف توبہ کرتا ہوں، آپ سے استغفار کرتا ہوں. تو یہ کیا ہوتے ہیں پھر؟ جیسے قرآن کریم میں جہاں بھی آپ نے اللہ کے نیک بندوں کی، عباد الرحمن کی صفات پڑھی ہیں پورے قرآن کے اندر مختلف سوراز میں، وہاں پر یہ صفت لازمن ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر انی من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. نہ صرف یہ کہ اب بلکہ آخری سانس تک، جیسے حضرت یا ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت تھی نا، فلا تموتن وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کی فرما برداری کی حالت میں رہو. تو یہاں بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخری سانس تک اپنا فرما بردار بنا کے رکھ. ابھی بھی میں فرما برداری کرتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر میں یہ نہیں کر سکتا. تو یہ پوری جو توفیق مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ سارے معاملات میں مانگی گئی ہے. تو جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جن کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، جن کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، ان کے لیے ان کی صفات کیا ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعدہ ہے سچا وہ جو تھے وہ وعدہ کیے جاتے، یعنی جو وعدہ ان سے کیا گیا ہمیشہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں مومنین سے جتنے وعدے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہوگا. تو یہ ایک جھلک اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. آج اگر مشرکین مکہ جو ہیں ان کے ظلم اور ستم مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، تو اگر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اگر وہ اپنی اخلاق اور معاملات اور عبادات میں اپنے رب کے جو ہے وہ رب کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے والے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ان کے لیے وہ سارے وعدے جو ہیں ان کا رب سچا کرے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے. اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کی ڈسکرپشن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے بتائی. دوسری طرف اب دوسری طرح کے لوگ ہیں. ایک یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندے، جیسے پیچھے دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر آیا تھا، کافروں کا بھی اور مومنوں کا بھی. یہاں پر بھی دونوں طرح کی اولادوں، ماں نے تو یہ فیز ہر بچے کے لیے جو ہے وہ اس فیز میں سے گزرتی ہے نا، لیکن ساری کی ساری اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی. تو دوسری طرح کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور وہ کون سے؟ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، اف ہے تم دونوں کے لیے، اتعداننی، کیا تم دونوں مجھے دھمکی دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، اور یہ کہ جو تحقیق جو گزر چکی امتیں مجھ سے پہلے، وہما، اور وہ دونوں یعنی ماں باپ، یستغیثانی، دونوں فریادیں کرتے ہیں اللہ سے، ویلکا، بچے کو کہتے ہیں تیرا برا ہو، آمن، ایمان لیا. یہ وہ اولاد ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں. والدین مسلمان ہیں اور اولاد کافر. کوئی مثال ہے ایسی آپ کے ذہن میں؟ انبیاء کرام میں بھی یہ مثالیں گزری ہیں جن میں ماں باپ مسلمان اور اولاد جو ہے وہ کافر ہو. حضرت نوح کے بیٹے تھے نا، حضرت نوح کے بیٹے کی مثال آتی ہے قرآن کریم میں کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم کے باپ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے. تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا کہ والدین نیک ہو تو اولاد بھی ضرور نیک ہو، یا اگر اولاد نیک ہے تو والدین بھی ضرور نیک ہو. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے، ہدایت جسے وہ عطا کریں. تو اس ہدایت کو مانگتے رہنا چاہیے. دیکھیں باقی جو کچھ ہمیں مل جاتا ہے وہ ہماری تقدیر کے ساتھ ہمیں ملنا ہے، چاہے وہ رزق ہے، صحت ہے، اولاد ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، دیٹ از آلریڈی ڈیسائیڈڈ، کتنا کہاں کس کو کیا ملنا ہے. لیکن ہدایت مانگنے پہ ملے گی. بچوں کی بھی عادت ڈالیں، بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہدایت. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو ایک فرسٹ ہینڈ انٹریکشن ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیولپ کریں.
خود مانگے بیٹا. ٹھیک ہے میں نے تو آپ کے لیے دعا کرنی ہی ہے. آپ بچے کہتے ہیں نا پیپر میں پاس ہونے کے لیے امی آپ دعا کریں یا فلاں کام کے لیے دعا, تو میں نے تو کرنی ہے بیٹا دعا آپ کے لیے, لیکن آپ اپنے رب سے خود مانگیں, آپ اپنے رب سے خود اپنا تعلق مضبوط کریں, اور خاص طور پر پھر اس میں ہدایت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت نصیب کریں, آپ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیں. اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ عادت ڈیولپ کر دیں تو پھر انشاءاللہ العزیز ساری زندگی جو ہے انہیں بار بار جو ہے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑے گی, ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق انشاءاللہ العزیز مضبوط رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم آپ دونوں مجھے آخرت سے ڈراتے ہیں. تو والدین جو ہیں وہ چونکہ مومن ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور اس بچے کو بھی جو ہے وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ تو ایمان لے آ. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول, تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے مگر یہ کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں. اچھا اب یہ سچویشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے بچوں کو ہدایت عطا کریں اور سب سے مطلب ان کو سیدھے رستے پر رکھیں. والدین کا سب سے بڑا جو غم اور ہم ہو سکتا ہے اولاد کے لیے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے. آج کے دور میں آپ کو یہ کردار نظر آ سکتے ہیں اپنے ارد گرد, جبکہ دین کو مشکوک بنایا جا رہا ہے, جبکہ دنیا ٹیکنالوجی وائز اتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے کہ وہ دین کو, مذہب کو ایک متھ سے زیادہ جو ہے وہ حیثیت دینے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے سوال آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہماری اولادیں اس درجہ, اور جائیں گی بھی نہیں انشاءاللہ العزیز, جب بچپن سے ان کی پرورش میں یہ چیزیں شامل ہوں گی اور دعائیں شامل ہوں گی ساتھ ساتھ, تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن جس طرح کے ماحول آج کل ہیں اور جس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں تو بچوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونا اللہ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنا نالج ہو, بجائے اس کے کہ آپ ان کو سنب کریں, آپ ان کو بولنے نہ دیں اور آپ ان کو کہ نہیں یہ سوال تم نہیں پوچھ سکتے اور جہنم میں پھینکے جاؤ گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو آج کا بچہ جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نہیں سمجھے گا بات. یہ دور زبردستی کا دور نہیں ہے, یہ دور لاجک کا دور ہے. اس وقت بچے آپ سے لاجک مانگیں گے. تو ہمارے پاس مستند علم ہونا چاہیے, دین کا صحیح علم ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو بہترین طریقے سے سمجھا سکیں. ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, جو باتیں ادھر ادھر سے دین بنا کر ان کو پیش کی جا رہی ہیں, آپ ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر سکیں. تو ماؤں کے لیے جہاں باقی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کا خیال رکھتی ہیں, ان کی دنیا کا خیال رکھتی ہیں, دنیاوی تعلیم کا, دنیاوی سردی گرمی سے بچانے کا, وہاں پر ان کو اپنے بچوں کی آخرت کا فکر, ان کو ان کے قبر کے عذاب سے بچانے کا فکر, ان کو جنت میں اعلیٰ درجات تک پہنچانے کا فکر جو ہے وہ اولا ہونا چاہیے, زیادہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ ہمارے اپنے پاس جو ہے وہ مستند دین کا علم ہو. وہ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب یا مفتی صاحب کے اوپر تکیہ نہ کریں آپ. ٹھیک ہے جو بہت بڑے بڑے فقہی مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے آپ مفتی صاحب سے رجوع کریں, لیکن جو بنیادی اصول ہیں, جو بنیادی باتیں ہیں, خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں, اس پر دوسروں پر ریلائے کرنے کی بجائے خود بچوں کو سمجھائیں, خود فرسٹ ہینڈ نالج ان کو دیں. چاہے آپ کے بچے یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں یا شادی شدہ ہیں, اگر ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں کہیں سے کوئی ابہام آتا ہے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور میرا خیال ہے ماؤں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ان شکوک و شبہات کو رفع کریں. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم, اور یہی وہ لوگ ہیں جو حق ہو گئی ان پر بات امتوں میں سے, قد خلت من قبلہم, جو ان سے پہلے بھی گزر چکی, من الجن والانس, جنوں اور انسانوں میں سے, انہم کانوا خاسرین, کہ یہ خسارہ پانے والے ہیں. یہاں دو طرح کے کردار سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی نے سامعین کے سامنے ایک خاموش سا سوال رکھ دیا کہ اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کون سا کردار زیادہ بہتر ہے.
اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عملاً معاشرے میں یہ دونوں کردار موجود تھے. ماں باپ مسلمان تھے، بچے کافر تھے، ٹھیک ہے، اور ماں باپ مسلمان ہیں اور بچے بھی مسلمان ہیں. اس طرح کے کردار اس وقت معاشرے میں سامنے تھے. تو ان کے لیے، لوگوں کے لیے یہ جاننا جو ہے یہ کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ کس طرح کا کردار جو ہے وہ کس طرح سے بہیو کر رہا ہے. تو لوگوں کے سامنے یہ سوال رکھ دیا گیا ایک سوال کے طور پر. قریش مکہ کے سرداروں کی جو بات تھی نا کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ چند نوجوان اور غلام جو ہیں وہ ہم سے بازی نہ لے جاتے. تو وہ جواب جو ہے وہ اس سوال میں ان کے سامنے رکھا گیا ہے کہ دیکھ لو، جب بات سمجھنے کی آتی ہے تو پھر عمر یا جو فائنینشیل سٹیٹس ہے یا جو ریلیشن شپس ہیں یہ میٹر نہیں کرتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس تک بات پہنچ جاتی ہے. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجہ ہے اس میں سے جو اس نے اعمال کیے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ، تاکہ وہ دے پورا ان کو بدلہ، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. جو جہاں جیسا عمل کرے گا اسی طرح کا وہ بدلہ پائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر. اذھبتم، تو انہیں کہا جائے گا لے چکے تم، طیباتکم، اپنی نعمتیں، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. فالیوم تجزون عذاب الہون، تو آج تم بدلہ دیے جاؤ گے رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں، بغیر حق کے بغیر، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے جو تم نافرمانیاں کرتے تھے. تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی بھی کوششیں ضائع نہیں کرتا. جو لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کے ریوارڈ ان کو دیتا ہے. آپ نے اکثر بچوں کے منہ سے یا کسی بھی ایسے شخص کے منہ سے بھی سنا ہوگا یہ چیزیں کہ اگر مسلمان سیدھے راستے پر ہیں، مسلمان جو ہیں وہ صحیح خدا کو مانتے ہیں، تو پھر دنیا میں مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جنہیں ترقی دنیا میں ملی، جو نان مسلم اس وقت دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، وہ اپنی محنت کی وجہ سے چھائے ہوئے. انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے محنت کی، انہوں نے ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ٹیکنالوجی حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کا اجر ان کو دے دیا. تو ان کی کوششوں کا اجر ان کو دنیا ہی میں ملنا تھا، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں. اور جہاں تک بات رہی مسلمانوں کی کہ وہ پیچھے کیوں رہ گئے، تو دنیاوی طور پر آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کہیں محنت نہیں کی اور کہیں کوشش نہیں کی، اور اس لیے اس کا خمیازہ وہ دنیا میں بھگت رہے ہیں. جہاں تک معاملہ آخرت کا ہے اور جہاں تک معاملہ عقائد کا ہے، تو اگر مسلمانوں کے عقیدے درست ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی پھر وہ جنت میں ہی جائیں گے. کافر جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. انہیں کہہ دیا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے جتنی مشقت کی تھی، جتنی محنت کی تھی، جتنی تمہاری اچھے اخلاق تھے، جو کچھ تم نے دنیا میں رفاہ عامہ کے کام کیے، جو کچھ بھی تم نے کیا، تمہیں اس کا اجر دنیا میں دے دیا گیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، اور رسوائی کا عذاب تمہیں دیا جائے گا اس وجہ سے جو تم تکبر کرتے تھے دنیا میں، بغیر الحق، حق کے بغیر. یاد رکھیے جو بھی شخص تکبر کرتا ہے، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جس کے دل میں بڑائی ہوتی ہے وہ بڑائی کا حقدار ہے نہیں. آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء پڑھے اور اس میں آپ نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بریائی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے. انسان تکبر کر نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو کسی سے بڑا، اعلیٰ و رفع سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اون نہیں کرتا. نہ تکبر عام طور پر لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اپنے علم کی بنا پر. علم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. عقل اور شعور کس نے دیا؟ اس کو اون کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں. اپنے مال پر، مال کس نے دیا؟ اس کو اون کون کرتا ہے؟ اولاد پر، بیٹوں پر، وہ کس نے دیے؟
تو بیسکلی انسان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اون کچھ بھی نہیں کرتا. تو جو بھی اپنے آپ کو جہاں بھی بڑا سمجھتا ہے بیسکلی وہ جو ہے فالس پرائڈ میں ہوتا ہے، ایک جھوٹی اس میں ایک خول میں ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھتا ہے. جو بھی کسی کے پاس بھلائی موجود ہے، جو بھی کسی کے پاس اچھائی موجود ہے، کسی بھی طرح سے وہ کسی سے دنیاوی طور پر بہتر ہے، بہرحال وہ اللہ کی دین ہے اور اس کے لیے اسے اللہ ہی کا شکر گزار ہونا چاہیے. اسی کے لیے اس کو اپنی عاجزی رکھنی چاہیے اور لوگوں کو کہیں پر بھی کسی بھی لیول پر اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کو کم دیا اور ہمیں زیادہ دیا یا ہمیں کم دیا کسی کو زیادہ دیا، بہرحال وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین ہے. اس لیے کہا گیا بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں دوسرا پارٹ کیا ہے؟ بطر الحق، حق کو جھٹلانا، صحیح بات کو جھٹلانا. تو یہ خود تو حق پر تھے نہیں، جو کافر ہیں وہ خود حق پر نہیں ہیں، اور جو دین اسلام جو حق لے کر آیا ہے اس کو وہ انکار کر رہے ہیں. تو دونوں طرح سے یعنی تکبر کی پوری ڈیفینیشن پر یہ پورا اترتے ہیں کہ یہ بطر الحق بھی کرتے ہیں اور غمت الناس بھی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ان کے لیے جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بیان کریں وہ عذاب عظیم یا عذاب علیم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عذاب الہونی، رسوائی کا عذاب. وہ جو تم بڑے بنے بیٹھے تھے تو وہ اصل میں تمہیں اس چیز کا حق نہیں تھا، اس لیے اب رسوائی تمہیں جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے نا کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے جب اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ انڈیلا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ چکھو اب اس عذاب کا مزہ، تم تو بڑے عزت دار بنتے تھے، تم تو بڑے کریم بنتے تھے. تو انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بڑائی جتائے کسی بھی معاملے میں. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نافرمانی کرتے تھے. اب آپ یاد دیکھیے کہ انسان جب تکبر کرتا ہے نا تو تکبر اس کو خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے. تکبر انسان کو خرابی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، فساد ہی کی طرف لے کر جاتا ہے. ظاہر ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے گا تو پھر وہ دوسروں کے حق مارنے شروع کر دے گا. وہ جیسے یہود جو تھے وہ کیا سمجھتے تھے، کیا کہتے تھے کہ ان امیوں کا ہمارے اوپر کوئی ان کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک یہودی دوسرے یہودی کی عزت کرنے اور اس کے مال اور اس کی جان کے معاملے میں تو جواب دہ ہے، لیکن امیوں کے بارے میں وہ کسی قسم کا جواب دہ نہیں ہے. نان جیوز کے بارے میں وہ جواب دہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ وہ جیسا مرضی سلوک کرے. تو جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ دوسروں کی حق تلفیاں شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کرتا ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں وہ پھر حدیں توڑنے والا بن جاتا ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اب پھر دوبارہ سے مشرکین مکہ کی طرف جو ہے وہ ان کو پچھلی قوموں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ سے ریکال کرا رہے ہیں چیزیں کہ ان سے ان کے بھائی عاد کا ذکر کرو. بھائی کیوں کہا گیا انہیں؟ عرب کی قریش کا بھائی کیوں کہا گیا عاد کو؟ کیونکہ یہ بھی عرب سے تعلق رکھتے تھے نا. قوم عاد بھی اسی جو عرب پینسولیا ہے اسی سے جو ہے اسی میں وہ موجود ہے، احقاف کا جو علاقہ ہے. اذ انذرا، جب ڈرایا انہیں قومہ اپنی قوم کو، بالاحقاف، احقاف میں. کس نے ڈرایا؟ قوم عاد کے بھائی کس کو کہا گیا ہے یہاں پر؟ حضرت ہود علیہ السلام کو. یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ڈرایا، وقت خلت، اور تحقیق گزر چکی، نذر، کئی ڈرانے والے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر یہ کہ اللہ کی. قوم عاد کا ذکر کر کے حضرت ہود کی تعلیمات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بنیادی تعلیم کیا ہے ان سے پہلے کے نبیوں کی بھی اور ان کے بعد کے نبیوں کی بھی، کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اور یہی تعلیم
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور کیا کہا انہوں نے اپنی قوم کو کہ بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. وہی تعلیمات جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کو دے رہے ہیں، اسی لیے انہیں پچھلی قوم کے واقعات سنا کر ایک طرح سے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ کیا تو ہمارے پاس لے کر آیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو پھیر دے ہمیں ہمارے الہوں سے. فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آ ہمارے پاس جس کی تو دھمکی دیتا ہے ہمیں اگر تو سچوں میں سے ہے. سیم آرگیومنٹ، سیم چیزیں، باتیں جو مشرکین مکہ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے. وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا کہ پھر ہم پر لے آئے عذاب اگر آپ سچے ہیں تو. اور آپ ہمیں، یہ کیسی عجیب بات، ان کا ایک کال نقل کیا گیا نا قرآن کریم میں کہ یہ شخص کیسی عجیب بات کرتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کر صرف ایک ہی خدا کی عبادت کی جائے. قالا، تو انہوں نے کہا انما العلم عند اللہ، کہ بے شک اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی سے بھی جب قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. کب کس پر عذاب آئے گا، کب قیامت قائم ہوگی، یہ سب اللہ ہی کو پتا ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ، اور یہ کہ میں پہنچاتا ہوں تمہیں وہ جو میں بھیجا گیا ہوں، بھی ساتھ اس کے، یعنی وہی تمہاری طرف پہنچاتا ہوں. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل بھی ہم نے پڑھی کہ میرا کام یہ بتانا نہیں ہے کہ عذاب کب آئے گا اور یہ کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں تو صرف وہی بات کرتا ہوں جو وہی کے ذریعے مجھے بتا دی جاتی ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں ایسے لوگ جو جہالت برتتے ہو. یہاں قول حضرت ہود علیہ السلام کا نقل کیا گیا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ بالکل وہی ہے جو قریش کے مکہ کر رہے تھے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ جہالت برت رہے تھے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، اور جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کو اپنی وادیوں پر سامنے آتے ہوئے، قالو، تو انہوں نے کہا ھذا عارض، کہ یہ بادل ہے ممطرنا، ہمارے اوپر می برسانے والا. اب ہوا یہ کہ ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کچھ عرصہ میں ان کی بارشیں نہیں برس رہی تھیں، تو یہاں پر خشک سالی تھی. جب انہوں نے اپنے نبی کی یعنی ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو پھر کیا ہوا، یہ اپنے بتوں کے سامنے مناجات کر رہے تھے ابھی، اور دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ بادل آنے شروع ہو گئے. تو یہ بادلوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بادل جو ہے یہ بارش برسانے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ وہ ہے جو تم جلدی مچا رہے تھے. ریحٌ، ہوا ہے، فیہا، اس میں، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. وہ جو دور سے اٹھتے ہوئے بادل نظر آئے وہ اپنے ساتھ بارش نہیں لائے تھے بلکہ کیا لائے تھے، تیز ہوا. اور مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں سورۃ اعراف، سورہ ہود، اسی طرح سورہ مومنون، شعراء، عنکبوت، حامیم سجدہ، یہاں پر جو ہے قوم عاد کے قصے کو مختلف طریقے سے بیان کیا جا چکا ہے. اور 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی جو تھی یہ ان پر چلتی رہی. اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں اس کو بانجھ ہوا بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ ایسی ہوا تھی. ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ ہوا جو ہے رحمت لے کر آتی ہے. ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوا جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کے آگے آگے آ رہی ہوتی ہے، لائک پیچھے بادلوں کو یہ لا رہی ہوتی ہے دھکیل کے، پھر بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا پولینیشن کرتی ہے، ہوا جو ہے وہ اس میں ہم سانس لیتے ہیں. پھر بہت ساری جو ہماری پولوشن ہے اس کو بھی یہ اڑا کے لے جاتی ہے، اور بہت سارے کام ہوا جو ہے وہ ہمارے لیے کر رہی ہوتی ہے. لیکن ان پر جو ہوا مسلط کی گئی تھی اس کو عقیم کہا گیا ہے، بالکل بانجھ، اس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یہ ہوا جو تھی یہ عذاب بن کر آئی تھی. تو دمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا،
اور کر دیا تباہ کر دے گی وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فَأَصْبَحُوا پھر وہ ہو گئے لا یرا الا مساکنہم کہ نہیں دکھائی دیتا تھا کچھ بھی سوائے ان کے گھروں کے. کذالک نجزی القوم المجرمین اور ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب یہ تیز آندھی آنی شروع ہوئی تو انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو اپنے گھر بنا رکھے تھے اس میں پناہ لی, تو اس میں یہ ہوا اندر اس پریشر کے ساتھ گھستی تھی کہ لوگوں کو گھر کے اندر بھی خوف لاحق ہوتا تھا, تو وہ بچنے کے لیے باہر نکلتے تھے. اور یہ ہوا گویا جیسے گھیر کے نکالتی ہے نا, باہر نکالتی تھی اور ان کو اٹھا کے پٹک کے پچھاڑ دیتی تھی. اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ معارج میں کہ ایسے لگتے تھے جیسے پچھڑے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوں, بالکل اجڑ گئی ان کی بستی جو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح ہم مجرم قوموں کو بدلہ دیتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ اور البتہ تحقیق قدرت دی ہم نے انہیں اس میں جو نہیں قدرت دی ہم نے تمہیں. یعنی قوم عاد اپنے دور کی سپر پاور تھی, ایسی پاورز, ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی, ایسی فوجیں اور ایسی بادشاہت تو مکہ کے قریش کے پاس نہیں تھی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور ہم نے بنائے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ تو نہیں کام آئے ان کے کچھ بھی, سمعہم ان کے کان, ولا ابصارہم اور نہ ان کی آنکھیں, ولا افئدتہم من شیء اور نہ ہی دل ان کے کچھ بھی. اذ کانوا یجحدون جب وہ کر رہے تھے انکار بآیات اللہ کی آیات کا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون تو گھیر لیا انہیں اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کسی بھی قوم کی ترقی میں, کسی بھی شخص کی ترقی میں انفرادی طور پر یہ تین جو خواص ہیں, حواس ہیں, یہ کام آتے ہیں. سننا, دیکھنا اور غور و فکر, سوچ سمجھ. اب دنیاوی طور پر بھی جتنی بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بات کر لیں, اگر یہ تین چیزیں پراپرلی ہمارے پاس, یہ تین حواس موجود نہیں ہیں, ہم پراپر سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے یا چیزوں کا انالیسز نہیں کر سکتے, ان کو سمجھ نہیں سکتے, ان پہ غور و فکر نہیں کر سکتے, تو ہم دنیاوی طور پر بھی ترقی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں دیں, تو انہوں نے, قوم عاد کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے ان حواس کو صرف دنیاوی ترقی میں لگایا, ٹیکنالوجی کے ایڈوانس میں, اس میں غور و فکر کر کے, اس میں تدبر کر کے کس طرح اپنی فوجوں کو اسٹرانگ کرنا ہے, کس طرح دنیا کمانی ہے. اور جب یہی حواس جو ان کو دیے گئے اور نبی ان میں بھیجے گئے کہ تم غور و فکر تو کرو, اپنی اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ تم کائنات میں غور و فکر کرو, تم اپنے اوپر غور و فکر کرو, تم اس بات کو سمجھو کہ ایک الہ ہے, صرف ایک معبود ہے, اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آؤ, آخرت کے دن پر ایمان لے کر آؤ, جو اخلاقیات, جو معاملات تمہیں اللہ تعالیٰ کے نبی سکھا رہے ہیں تم اس کو فالو کرو. تو وہاں پر انہوں نے اپنی ان تمام جو ان کی اسپیشلٹیز تھیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حواس دے رکھے تھے, سینسز دے رکھی تھیں, ان کو اللہ کی آیات کا انکار کرنے میں استعمال کیا. ٹھیک ہے, یعنی ان کی ساری انٹیلیجنس جو تھی وہ دنیاوی طور پر تھی. جب ان کے پاس قرآن, وہ جو اللہ کی تعلیمات پیش کی گئی, تو اس وقت انہوں نے اس پہ تدبر کرنے کی بجائے ان آیات کو نگیٹ کرنے میں, اللہ کے نبی کو جھٹلانے میں اپنی وہ ساری طاقتیں اور اپنی تمام جو انٹیلیجنس تھی وہ لگائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کے یہ ساری جو ان کی سمجھداریاں تھیں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں, اور بالآخر وہ اس عذاب کا شکار ہو گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. تو دنیاوی طور پر کسی کا ترقی کر جانا اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ بہت صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے. صحیح سوجھ بوجھ کیا ہے انسان کی, کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی ریسورسز دیے ہیں ان ریسورسز کو اللہ کی فرما برداری میں لگائے. عقل مند کون ہے, اولو الالباب کون ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو سمجھتے ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما بردار ہوتے ہیں. دنیاوی معاملات کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی روشنی میں لے کر خالصتاً اس کو دین کا حصہ سمجھ کے چلتے ہیں, اور
جو عقائد سے متعلق باتیں ہوتی ہیں ان پر بھی وہ اپنی جو تمام حسیات ہیں، تمام جو ان کی سوچ سمجھ ہے، ان کی انٹیلیجنس ہے، وہ اس کو ان کو سمجھنے میں لگاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ قوم سمود کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی، یعنی ہدایت رشد ان تک پہنچ گئی، لیکن انہوں نے اندھے بنے رہنا پسند کیا. انہوں نے اپنی ان آنکھوں، اپنی وہ جو حواس اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، ان کو جو قوت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، انہوں نے اس کو اللہ کو پہچاننے کی بجائے اس کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کو پسند کیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہم نے جو تمہارے ارد گرد ہے، من القریٰ، بستیوں میں سے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم پھیر پھیر کر لائے آیات کو تاکہ کہ وہ لوٹ آئیں. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو بھیجا پہلی قوموں میں، اور وہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے اپنی قوم کے لوگوں کو، ان سے پچھلی قوموں کا واسطہ دے کر، حوالہ دے کر، اسی طریقے سے تمہارے بھی ارد گرد جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے حالات تمہارے سامنے ہیں، اور دیکھو مختلف طریقے سے ہم بیان کر رہے ہیں. ان کو بھی بیان کیے تھے کہ وہ لوٹ آئیں. تو کہا یہ جا رہا ہے لعلہم یرجعون، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد دیکھ لو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لعلکم ترجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ. ٹھیک ہے، تم لوٹ آؤ، تم پلٹ آؤ، اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے رب کو پہچانو اور اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرو. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، تو کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو انہوں نے بنایا تھا اللہ کے سوا تقرب کا ذریعہ، جو الہ انہوں نے بنائے تھے. بل ضلوا، بلکہ وہ گم ہو گئے، عنہم ان سے، وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ جھوٹ تھا ان کا جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے. یعنی اصولاً پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنے عقائد میں سچے ہوتے، جس طرح کہ وہ انبیاء کو جھٹلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ ہی چلیں گے اور وہ زیادہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی خدا ہو، اور یہ ساری باتیں اگر وہ واقعی اس میں سچے تھے اور انہوں نے جو بنا رکھے تھے الہ اللہ کو چھوڑ کر، اور ان کے سامنے وہ اپنی بندگی کیے ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں پھر وہ کیا کہتے تھے کہ یہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. تو اگر یہ بات درست تھی تو پھر انہوں نے اللہ کے سامنے ان کی سفارش کیوں نہیں کی جب ان کے اوپر عذاب آیا؟ انہوں نے کیوں نہیں، ان کے الہوں نے اللہ تعالیٰ کو روک دیا اس چیز سے کہ وہ ان کے اوپر عذاب بھیجے؟ کیونکہ جو کچھ بھی وہ سمجھتے تھے، جو کچھ بھی جس بھی طریقے پر ان کے باپ دادا تھے، وہ محض ایک جھوٹ تھا، محض ایک ایسی افسانوی داستانیں تھیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھی. اور کسی بھی دور میں انسان جو ہے وہ کیوں ایسے عقائد گھڑتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا رہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہ ہو. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب پھیر لائے ہم آپ کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جو غور سے سن رہے تھے قرآن، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، اور جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، قَالُوا، تو کہنے لگے، أَنصِتُوا، چپ ہو جاؤ. یعنی قرآن کریم سننے کا بہترین ادب کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو جانا چاہیے. اور قرآن کی سمجھ بھی تب آتی ہے جب ہم پوری توجہ اور خاموشی سے اس کو سنتے ہیں. فلما قضیہ، اور جب وہ پورا ہو گیا، ولو، تو وہ واپس لوٹ گئے، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کر. اور یہ کب ہوا واقعہ؟ یہ جب سورۃ کا آغاز ہو رہا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ طائف سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا کے مقام پر جب نماز میں قرات کر رہے تھے تو اس وقت یہ گروہ وہاں سے گزرا. قالو، تو انہوں نے جا کے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک سنی ہے ہم نے کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، مصدقا، تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتی ہے، الی الحق، حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ حضرت موسیٰ کی کتاب کو جانتے تھے
اور قرآن کریم کو جب انہوں نے سنا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی کلام ہے اسی طرح کا جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اب جنات نے یہ بات سمجھ لی اور اس کا اقرار کر لیا، اور دوسری طرف قریش مکہ جیسے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھدار کہتے تھے، ان کے سامنے جب یہ دونوں طرح کے کلام پیش کیے گئے تو انہوں نے تورات کا تو اقرار کیا، ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب مانا، لیکن قرآن کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں یہاں پر. دیکھ لیں اگر یہ نہیں مانے اس وقت، یہ بنو ثقیف نہیں مانے جو طائف کا جو قبیلہ تھا، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ایک ایسی مخلوق جو آپ کے پاس سے گزری اور انہوں نے آپ اس کلام کو سنا اور اس کی حقانیت پر جو ہے وہ گواہی بھی دی. یا قومنا، جنات نے اپنی قوم سے کہا، عجیب جواب دو، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کو، وآمنو، اور ایمان لے آؤ، بہی، اس پر، یغفر لکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو نہیں جواب دے گا اللہ کے داعی کو. جواب دینے سے مطلب کیا ہے یہاں پر؟ دعوت کو قبول کرنا، یعنی توحید پر ایمان لانا. فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو نہیں ہے وہ عاجز کرنے والا زمین میں. اس کو یعنی جو ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے عاجز نہیں کر سکتا، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے سوا کوئی بھی اس کا مددگار. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں. اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، اور پھر دوبارہ مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن پھیرا گیا کہ کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. ولم يعي، اور نہیں وہ تھکا، بخلقہن، ان کو پیدا کرنے سے. بقادر، قادر ہے اس بات پر، اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. دوبارہ انہیں عقیدہ آخرت کی طرف توجہ دلا کر انہیں کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ رب جس نے زمین اور آسمان جیسی ہیوج کریشنز پیدا کی ہیں، اور ان کو پیدا کرنے اور ان کو بنانے میں ایسا نہیں کہ اس کو کوئی تھکن لاحق ہو گئی ہو اور اس نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. وہ مسلسل ان کا رب ہے، ان کو اس سسٹم کو اپنی نگرانی میں المحیمن ہے، مسلسل چلا رہا ہے. تو کیا پھر وہ جو اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے، جیسے ایک اور جگہ فرمایا نا کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی جس کو ہم نے بنایا؟ تو زیادہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ وہ بے شک وہ ہر چیز کے اوپر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہی بات ہے نا جو پیچھے بھی کہا گیا کہ یہ اپنی بات میں خود شبے میں پڑے ہوئے. اگر یہ واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے تو پھر انہیں آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک یوم الدین ہے اور اللہ ایک دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارے اعمال کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا، تو اگر واقعی یہ شک میں نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انہیں یقین ہے جیسا یہ ہمیشہ کہتے. قرآن کریم میں بارہا اس چیز کے بارے میں کہا گیا، ان سے پوچھو کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، کون بارش برساتا ہے، کون تمہیں پیدا کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو اگر انہیں اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ آسمان اور زمین پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اس بات سے انکار جو ہے یہ تو محض پھر ایک جسے کہتے ہیں نا بیکار سی بات ہو گئی کہ وہ کہے کہ نہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلا انہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، وہ کر سکتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، پھر دوبارہ وہی ذکر ہے، جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو پھر اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ صحیح بات نہیں تھی، کیا اب ثابت نہیں ہو گیا کہ تمہیں دوبارہ اٹھا دیا گیا ہے، تمہیں جہنم کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بلکہ قسم ہے ہمارے رب کی. قالا، تو پھر وہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کرتے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم، اور صبر کیجئے جیسا کہ صبر کیا اولو العزم، ہمت والوں نے، من الرسل، رسولوں میں سے.
ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی نہ کرے. اور اولو العزم انبیاء میں سے کون سے انبیاء ہیں؟ اولو العزم رسل میں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام آتے اس میں. اور آپ جلدی نہ کیجئے ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ یوم جس دن یرون ما یوعدون وہ دیکھیں گے اس کو جس کا وعدہ کیے جاتے ہیں، لم یلبثوا تو نہیں وہ گمان کریں گے کہ وہ ٹھہرے، الا مگر ساعتن من النہار ایک گھڑی دن کی، بلاغ پہنچا دینا ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون تو کیا پھر ہلاک کیا جائے گا مگر یہ کہ ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. یعنی تمام صحیح اور غلط فریقین کا حال اور مستقبل اور ایسے ہی لوگوں کا ماضی، ہر چیز ان کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی ہے. اب فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، ان کے لیے فیصلہ دینے میں، ان کے لیے بد دعا کرنے میں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس آپ کا کام پہنچا دینا ہے. جب یہ قیامت کے دن پہنچیں گے وہاں پر تو یہ جو آج اپنی اسٹیٹ کے اوپر اپنی بادشاہت اور اپنی اقتدار اور اپنی سرداریوں کے اوپر گھمنڈ کر رہے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، تو وہاں جب یہ پہنچیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ تو دنیا میں محض تھوڑی سی دیر گزار کر آئے. اور قرآن کریم میں اس کا مختلف جگہوں پر ذکر آتا ہے. کہیں یہ کچھ کہیں گے کہ شام کا ایک پہر، کہیں کہیں گے بس ایک دن، اور کہیں کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ کہے گا. لیکن بہرحال یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ مختصر ہے، متاع قلیل ہے. اصل میں تو جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا میں ہم صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس دنیا میں صرف ہم امتحان دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اپنے اصل گھر کی تعمیر کے لیے مٹیریل اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے گئے. وہاں ہمیں کیسا گھر چاہیے، اپنی ہمیشگی کی زندگی کے لیے ہمیں کیسا گھر چاہیے. تو آخرت میں برا انجام کس کا ہوگا؟ فاسقین کا. جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بالآخر ان کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ بڑے دن کے عذاب سے جن کو بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے وہ تو خیر فوز العظیم پائیں گے. اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، جن کو سزا ملے گی وہ بھی ہمیشگی کے لیے جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے. جہنم میں ہمیشہ کے لیے کون جائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جس نے کسی بھی لیول پر کفر کیا، چاہے کسی ایک نبی کا کفر کیا، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان اپنا ایمان جو ہے اس کے تمام چیزوں پر پورا نہیں اترتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان میں خالص فرمائے اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کریم کو جس طرح سمجھ رہے ہیں اس طرح ہم اپنے اعمال کو بھی خوبصورت بنائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حق ادا کرنے والا بنائیں، اپنا حق ادا کرنے والا بنائیں، اپنا بہترین بندہ بنا کے رکھیں اور ہمیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اس حالت میں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.